زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی اور بڑھوتری کے آتا ہے۔ لغوی اعتبار سے پاکیزگی کو بھی کہتے ہیں اور بڑھوتری کو بھی کہا جاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ مال کی وہ مخصوص مقدار ہے جو کہ انسان مسلمان سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے تو اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ مقدار انسان نکالتا ہے تو پیچھے جو اس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پاک بھی ہو جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو برکت اور پاکیزگی یہ دونوں مفاہیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مفہوم میں رکھے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات قدیم زمانے سے ہی انسانوں میں موجود رہی ہیں۔ قرآن کریم میں انبیاء کے بارے میں سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ کہ ہم نے ان انبیاء کی طرف وحی کی تھی، فعل الخیرات، اچھے کاموں کی۔ اور وہ اچھے کام کیا ہیں؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ گویا کہ تمام انبیاء کی طرف اللہ جل جلالہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بطور خاص سورہ مریم میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ وہ اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ اللہ نے مجھے یہ وصیت کی، یعنی مجھے یہ حکم دیا کہ میں نماز بھی ادا کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں۔ تو معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کے ہاں، ان کی امتوں کے ہاں نماز اور زکوٰۃ کا تصور موجود رہا ہے، البتہ جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں میں ابتدا ہی سے زکوٰۃ کا تصور موجود رہا ہے، چنانچہ مکی صورتوں میں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان میں بھی جگہ جگہ زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے اسلام کے اوائل دور سے ہی مسلمانوں میں زکوٰۃ کا تصور موجود تھا۔ البتہ جیسے دیگر احکامات کی تفصیلات مدینہ منورہ میں آئی ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی تفصیلات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں نازل کی ہیں۔ مسلمانوں کو مختلف طریقے سے خرچ کرنے پر قرآن کریم آمادہ کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ حَبَّةٍ، اس کی مثال ایک بیج جیسی ہے، أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ کہ اس ایک بیج کو کاشت کرنے سے 7 خوشے اگتے ہیں، 7 بالیاں اگتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ اور ہر بالی، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایک بیج سے 7 بالیاں اگی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو 7 بالیوں کے اندر 700 دانے ہو گئے۔ گویا اللہ کے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مثالوں کے ساتھ قرآن کریم میں انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو زکوٰۃ کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھا چڑھا کر تمہارے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ اور صرف نامہ اعمال میں ہی درج نہیں ہوتا بلکہ آپ کے پاس جو مال ہے اللہ اس میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اللہ جل جلالہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ ایک آدمی سود لیتا ہے، اب اس کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں اضافہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اضافہ نہیں ہے، یہ کمی ہے، کیونکہ اللہ اس کو مٹا کے رکھے گا۔ اور صدقہ جو آپ دیتے ہیں تو آپ کی بیلنس شیٹ میں وہ کمی نظر آتی ہے کہ کوئی چیز آپ کے ہاں سے گئی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ کمی نہیں ہے بلکہ یہ اضافہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اضافے کے ساتھ یہ واپس کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ مومن اللہ کے راستے میں اگر 1 کھجور خرچ کرتا ہے
ایک کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے اس کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، یعنی اللہ اپنے دست قدرت میں اس کو لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے اس طریقے سے جیسے تم میں سے کوئی شخص بچھڑے کی پرورش کرتا ہے۔ یعنی جیسے آپ ایک چھوٹا بچھڑا لیتے ہیں، وہ پرورش ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا بیل بن جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر ایک کھجور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے نامہ اعمال میں پہاڑ جیسا وزنی اجر لکھ دیتا ہے۔ تو بندہ مومن جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرتا ہے۔